میں چند نعرے لگواؤں گا، آپ لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں بھرپور انداز میں نعروں کا جواب دیجیے گا، اور اس کے ساتھ جناب علامہ امین شہیدی صاحب اپنے خطاب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب علامہ امین شہیدی صاحب سے تو یا ممبر پر تشریف لے آئے، بارہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد، والصلاة والسلام على جميع أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صلوات پر محمد وعلى محمد۔ وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کر دیتی ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد بھی رکھتی ہیں اور ان کے رستوں کو زندہ بھی رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے اس خطے کے، آپ کی سرزمین کے، گوجر خان کے ان تمام شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنی حیات اور اپنا خون نچھاور کر کے مجھے، آپ کو، ہم سب کو سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھایا اور حق کا رستہ دکھایا، ان تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبولیت کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ ٹائم کم ہے اور موضوع سخن بہت زیادہ طویل، لہذا میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس رستے پر استقامت کی کوشش کریں جو رستہ حق کا رستہ ہے۔ عنوان تھا حسینیت، اور اس کو درپیش چیلنجز اور اس کے مقابلے میں وقت کے تقاضے۔ ایسا ہی ہے، سوال یہ ہے کہ حسینیت ہے کیا؟ پہلے ہم حسینیت کو سمجھے تو صحیح، کیا حسینیت صرف یا حسین کہنے کا نام ہے؟ کیا حسینیت
صرف حسین سے اظہار محبت کا نام ہے؟ کیا حسینیت صرف حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کہنے سے عبارت ہے، یا حسینیت کچھ اور بھی ہے؟ ہستی ہے جو ذلت سے دور ہے۔ حسین نے فرمایا نا، ہیہات من الذلت، بہت دور ہے ذلت۔ کس سے؟ حسین سے۔ حسین کیا ہے؟ حسین یعنی عزت انسانی، حسین یعنی کرامت انسانی، حسین یعنی معراج آدمیت، حسین یعنی انسان کے ارتقاء کی جو حدیں ہیں ان حدوں سے اوپر کی شخصیت حسین۔ آپ جتنے بھی انسانی فضائل، انسانی مقامات، انسانی مراتب، انسانی درجات سوچ سکتے ہیں، ان کی انتہا حسین ہے۔ لہذا حسین کو سمجھیں۔ حسین کیا ہے؟ حسین یعنی تمام تر انبیاء کے فضائل کا ایک جگہ مجموعہ اور نمائندہ۔ اگر آپ احادیث پر غور کر لیں، احادیث آپ کو بتا دیتی ہیں کہ حسین کیا ہے۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حسین کون ہے، تو پھر حسین کے نعروں کو بھی دیں، حسین کے شعار کو بھی دیں، حسین کے امنگوں کو بھی دیکھیں، حسین کے خطبوں کو بھی دیکھیں۔ یا حسین کہنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا، صرف حسین سے محبت کے دعوے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ کیا کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک جن لوگوں نے اسیران کربلا کی مظلومیت کا تماشا بنایا اور تماشا دیکھا، ان لوگوں پر ذرا غور کریں۔ آپ کو کچھ کیٹیگریز نظر آئیں گی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو پتھر پھینکتے ہیں، آگ برساتے ہیں، اذیت۔ کچھ لوگ ہیں جو ہاتھوں میں ہینڈر لے کر، تلواریں لے کر، نیزے لے کر اذیت دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو شادیانے بجاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو خاموش ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں۔ باقی لوگوں کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمنان حسین تھے، لیکن وہ جو خاموش تھے وہ کون تھے؟ دشمن نہیں تھے۔ دشمن ہوتے تو ان کی صفوں میں رہ کر شادیانے بجاتے، پتھر برساتے، آگ برساتے، نیزے کی انیوں سے چبو کر ان کو زخمی کرتے۔ یہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بول نہیں سکتے تھے۔ بولیں گے تو وہی مصیبت جو اس قافلے پر آئی ہے ان پر بھی آئے گی، لہذا اس مصیبت سے ڈر کر خاموش تھے۔ اور ایک اور طبقہ بھی تھا جو خاموش بھی تھا اور آنسو بھی بہا رہا تھا، آنسو بھی بہا رہا تھا۔ تاریخ پڑھے نا پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ طبقات ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی مظلومیت دیکھتے تھے، آنسو بہاتے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے حضرت زینب کے خطبے موجود ہیں تاریخ میں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، بہت لمبی ہو جائے گی چونکہ مجھے مختصر کرنا ہے۔ یہ جو آنسو بہانے والے تھے یہ کون تھے؟ جن کے دل ان ہستیوں کی مظلومیت پر روتے تھے، لیکن ان کے ہاتھ ان کے نیام کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسین کے دشمن تھے؟ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخالف تھے؟ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا تعلق تھے؟ نہیں۔ لا تعلق ہوتے تو آنسو کیوں بہاتے؟ لا تعلق ہوتے تو ان کے چہروں پر غم اور الم کے آثار کیوں ہوتے؟ لا تعلق نہیں تھے، محب تھے، لیکن ایسے محب جن کی محبت کی سرحد وہاں پر ختم ہوتی ہے جہاں سے ان کے ذاتی مفادات شروع ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جہاں پر ان کی محبت کی حدیں ختم ہوتی ہے وہ جگہ ہے جہاں سے ان کے مفادات شروع ہوتے ہیں۔ اگر حسین کے نام پر میری جان کو خطرہ ہے تو جہاں سے خطرہ شروع ہوگا وہاں سے میری زبان بند ہو جائے گی۔ اگر میرے مال کو خطرہ ہے تو وہی
وہیں سے میری زبان خاموش ہو جائے گی، دل میں محبت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو سمجھنے کے بعد حسینیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر حسین حسین کہنے والا حسینی نہیں ہوتا۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آخری دنوں میں اندر ایک یزیدی چھپا ہوا تھا جو بہت سارے حسینیوں کے قتل میں یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں رول رکھتا تھا، لیکن آخر میں اس کی زبان پر بھی یہ تھا کہ اب میں حسین کی طرف سے کفن سر پہ باندھ کر میدان میں نکل آیا ہوں۔ یاد ہے؟ اخبارات میں سرخیاں لگی۔ حسین انسانوں کی اس مجبوری کا نام ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی رستہ باقی نہ رہے تو اس کو ایک ہی پناہگاہ نظر آتی ہے جس کو حسین کہتے ہیں۔ ایک ہی پناہگاہ۔ لہذا کسی کے یا حسین کہنے سے دھوکہ نہ کھانا، کسی کے حسین حسین کرنے سے یا کہنے سے دھوکہ نہ کھانا کافی نہیں ہے، امتحانات ہیں۔ جوش نے کہا تھا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب مجبوری آتی ہے تو ہر ایک کہتا ہے، اس لیے کہ حسین کے علاوہ کوئی ان کو میدان عمل کا ایسا ہیرو عالم انسانیت کی پوری تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ کہاں جائے گا حسین کے در کو چھوڑ کر؟ لیکن جو حسین والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے کل کہیں اور یہ جملہ عرض کیا کہ کربلا میں جو لوگ تھے سب کے سب شیعی حسین تھے، ایسا ہی تھے جو حسین کے لشکر میں تھے، 72 ہو یا 112 ہو، کیونکہ معروف 72 ہے لیکن 72 نہیں تھے، زیادہ تھے۔ ابھی بھی آپ کربلا جائیں، آپ جب نام پڑھیں گے حرم امام حسین علیہ السلام میں شہداء کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 112 سے بھی زیادہ تعداد ہے شہداء کی، اور ان کے علاوہ جو اس حرم سے باہر دفن ہے وہ ان کے علاوہ ہے، لیکن معروف 72 ہے۔ چلے مان لیتے ہیں، تعداد میں جھگڑا کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ تھے کیا وہ سارے محب تھے یا نہیں؟ تھے یا نہیں؟ تھے۔ تائید کرتے؟ کیا وہ سارے شیعی حسین تھے یا نہیں؟ تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی صرف حسین کے محب اور حسین کے شیعہ تھے؟ کیا کربلا سے باہر جو لوگ موجود تھے جن تک حسین کی آواز پہنچی تھی کیا وہ شیعہ نہیں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ بہت تھے لیکن کربلا میں جو لوگ تھے وہ حسین کے شیعہ تھے، وہ حسین کے شیعہ تھے۔ ہر شیعہ کربلا میں نہیں تھا، ہر شیعیت کا نعرہ لگانے والا کربلا میں نہیں تھا، لیکن کربلا میں جو تھا وہ حقیقی شیعہ ضرور تھا۔ لہذا جب حسین کو ہم سمجھیں گے تو حسینیت کو بھی سمجھیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یعنی وہ رستہ جس پر حسین چلے، وہ رستہ جس پر حسین چلے۔ حسین کس رستے پر چلے؟ اس رستے پر جس پر انبیاء چلے۔ انبیاء کے رستے کا نام حسینیت ہے، اور حسین جس رستے پر چلے اس کو ہم کہتے ہیں حسینیت۔ ایسا ہے یا نہیں؟ انبیاء نے لوگوں کو بتوں کی پرستش سے نکال کر خدا کا پرستار بنا دیا، خدا کا عابد بنا دیا۔ جو یہ کام کرے گا حسینی ہوگا۔ لوگوں کو انسانوں کی پرستش سے بھی نکالو، بتوں کی پرستش سے بھی نکالو۔ جو حسین کی طرح سے لوگوں کے دل و دماغ سے یزید کا خوف نکال کر اللہ کا
حسین چونکہ خود عزت کے امام ہیں، غیرت کے امام ہیں، انسانی آبرو اور توقیر کے امام ہیں، حسین آدمیت اور انسانیت کے امام ہیں، اس لیے جس رستے پر حسین چلے اس رستے پر جو بھی چلے گا سرفراز ہوگا۔ حسینیت کا راستہ بالکل واضح ہے، حسینیت کے راستے میں کمپرومائز نہیں ہے، حسینیت کے راستے میں کمپرومائز نہیں ہے، حسینیت کے راستے میں مادی منافع، مادی خواہشات، پیٹ، منصب، عہدہ، معاشرتی اسٹیٹس، ان تمام چیزوں کے لیے ہر در پر جانا اور ہر در پر جھکنا نہیں ہے۔ حسینیت کے راستے میں یا تخت ہے یا تختہ ہے، یا حق ہے یا باطل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حق اور باطل دونوں کو ملائے اور شراب سے وضو کر کے نماز بھی پڑھے۔ حسینیت کے راستے میں یہ نہیں ہے، حسینیت کے راستے میں یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں اور دن میں نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حسینیت کے راستے میں یہ نہیں ہے کہ آپ عزاداری میں عزاداروں کے ساتھ کھڑے ہو اور فحشا کی محفل میں فاحشاؤں کے ساتھ کھڑے ہو، یہ نہیں ہے۔ حسینیت کا راستہ کلیئر ہے، ون وے ہے، ٹو وے نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ حسینیت یعنی جرأت، حسینیت یعنی شجاعت، حسینیت یعنی حق کی پرستش، حسینیت یعنی اللہ کو اپنے اعمال پر حاضر بھی سمجھنا، ناظر بھی سمجھنا، حسینیت یعنی اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا اور اللہ کے علاوہ تمام قوتوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھنا۔ حسینیت حسینیت کو سمجھیں گے واضح ہے، حسینیت واضح ہے۔ حسینیت کا مطلب کبھی اس در پر کبھی اس در پر اپنے مادی مفادات کے لیے حاضری نہیں ہے۔ حسینیت ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی۔ حسینیت بھائی بالکل واضح سفید کپڑے کی طرح ہے جس پر کوئی اس طرح کا داغ دبا نہیں ہے۔ حسین نے اس لیے آج حسین زندہ ہے، ورنہ بڑے بڑے ہیروز آئے، بڑے بڑے ہیروز آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، لیکن کچھ دن گزر گئے تو ان کے کارنامے بھی دفن ہو گئے، وہ خود بھی دفن ہو گئے۔ لیکن حسین 1400 سالوں سے زندہ بھی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین اس